الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کئی روز سے ہماری گفتگو طہارت کے متعلق چل رہی تھی کہ طہارت کی اقسام کیا ہیں، اور از روئے قرآن و حدیث ان پہ اختصار کے ساتھ بات ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ العزیز نماز کے فضائل اور احکام پہ بات ہوگی کہ جب اب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے صفوں کی ترتیب کیا ہے، صفوں کو درست کرنا کتنا بڑا اجر ہے، اور جب صفیں درست ہو جاتی ہیں تو پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور تکبیر اولیٰ کے بعد اس کے بعد انفرادی طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ انفرادی نماز میں اور جماعت کی صورت میں اجتماعی طور پر نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے، اور قرات خلف الامام یا آمین یا جتنے بھی وہ فروعی مسائل ہیں ان پہ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات میں کثیر مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، کہیں پہ اجمالاً ہے، کہیں پہ تفصیلاً ہے، کہیں پہ اشارے کے ساتھ ہے، کنایے کے ساتھ، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین نے ذات کے ساتھ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ کثیر مقامات پہ اللہ رب العالمین نے نماز کو حکم دیا۔ ہم صرف ایک مقام سے آیہ کریمہ کا ترجمہ کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج کی آیہ کریمہ نمبر 18۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ آیہ کریمہ نماز کے حوالے سے اتنی جامع آیہ کریمہ ہے کہ صرف بندہ یہ ایک آیہ کریمہ سمجھ لے اور سمجھ آ جائے، اس کی بندہ پڑھے اور سمجھ آ جائے تو زندگی گزر جائے، کبھی بھی انسان کا سر سجدے سے نہ اٹھے۔ یہ ایک آیہ کریمہ جو میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ مجھے کیا سجدہ کرتا ہے؟ ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ چیزیں زمین میں ہے، وہ ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس احاطے میں آ جائے گی، زمین کے احاطے میں یا آسمان کے احاطے میں، وہ جاندار ہو تب بھی، وہ بے جان ہو تب بھی، وہ خشکی میں ہو تب بھی، وہ تری میں ہو، وہ فضا میں ہو، وہ زمین کی پستیوں میں ہو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کو سجدہ نہ کرتی ہو۔ رب ذوالجلال آگے ارشاد فرماتے ہیں، پھر ایک ایک چیز گن کے بتائے۔ پہلے عمومی طور پہ کہا کہ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ فرمایا مجھے سورج بھی سجدہ کرتا ہے، مجھے چاند بھی سجدہ کرتا ہے، مجھے ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، مجھے پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، مجھے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور مجھے جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، اور آخر پہ جا کے ہمارا ذکر کیا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے انفرادی طور پہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا ذکر کر دیا کہ رب الجلال فرماتے ہیں ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، پھر کہا سورج بھی کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، مجھے کتے بھی کرتے ہیں، مجھے خنزیر بھی کرتے ہیں، مجھے گیدڑ بھی کرتے ہیں۔ اور جو بات تصور میں لا کر اور رہبری اور رہنمائی کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جانور بھی رب ذوالجلال کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ جب والدواب کا لفظ رب ذوالجلال نے بولا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر کتا سجدہ کرے اور انسان اشرف المخلوقات ہو کے رب ذوالجلال کو سجدہ نہ کرے، گیدڑ ہو کے سجدہ کرے، خنزیر ہو کے سجدہ کرے، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کے رب ذوالجلال کے حضور سجدہ نہ کرے۔ اور اکثر یہ بات میں درمیان میں عرض کرتا ہوں کہ انسان نے جس بھیڑ کو پالا، جس بکری کو پالا، جس بھینس کو پالا، جس گائے کو پالا، قیامت والے دن اگر حساب ہو تو بھیڑ بول کے، بکری بول کے کہے الہ العالمین میں نے دو طرفہ وفا کی تھی، تو بھی میرا مالک تھا، یہ بندہ بھی میرا مالک تھا، تو میں ادھر تیری حضور بھی سجدہ کرتی تھی، تیری عبادت بھی بجا لاتی تھی، اور اس کو دودھ بھی دیتی تھی، گوشت بھی دیتی تھی، اس کی خدمت بھی کرتی تھی، میں نے دونوں طرح کی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ الہ العالمین یہ تیرا تھا نا وہ بندہ جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، ہم کو اس کے تابع رکھا، ہمیں اس کی نوکری کے لیے، اس کی غلامی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، ذرا اس سے تو پوچھ جو اشرف المخلوقات تھا کیا یہ بھی تیرے حضور جھکتا تھا؟ تو صرف یہ آیہ کریمہ ایک ہی میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ یہ ایک آیہ کریمہ سمجھ لے، سمجھ آ جائے تو زندگی بھر کبھی بھی بندہ سجدے سے انحراف یا عبادت سے انحراف نہ کرے۔
اور رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں یہ بندے کو پیغام دیا ہے کہ جس طرح مجھے ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، اے بندے تو بھی مجھے میرے حضور کیا کر، سجدہ کیا کر، رکوع کیا کر، قیام کیا کر، عبادت بجا لایا کر۔ بہت سی احادیث ہیں، صرف ہم چند احادیث کا ترجمہ کریں گے، اور پھر ہر ایک چیز پہ، جس طرح طہارت پہ ایک دن ہم نے اجتماعی طور پہ بات کی قرآن مجید سے، پھر ہر ایک طہارت کی قسم پہ الگ الگ ہم نے بات کی، اس طرح آج اجتماعی طور پہ بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ نماز میں سے ایک ایک جو جزء ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ان ابی امامہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہے، اور امام طبرانی نے الموجب الکبیر میں حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے میرے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے کملی والے آقا نے صلی اللہ تعالی وسلم ختم نبوت کا اعلان فرمایا، ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس حدیث پاک میں ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر جب یہ فرما لیا تو پھر فرمایا، الا، خبردار، فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بولیے کیا کرو، میں آخری نبی، تم آخری امت، اور اپنے رب کی کیا کرو، عبادت کرو۔ پھر میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 نمازیں پڑھو، عبادت کرو رب ذوالجلال کی، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور اپنے رمضان مبارک کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو، عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، طِيبَةً بِهَا أَنفُسِكُمْ، زکوٰۃ کے بعد ارشاد فرمایا زکوٰۃ دو خوشی خوشی، بولیے کیا فرمایا، خوشی خوشی زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، فرمایا اپنے عادل حکمران ان کی اطاعت کرو۔ لفظ کیا ہے جی، عادل، عادل یہ نہیں ہے اس کے سرکش ہے اور وہ حکم دے رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرنے کا تو اس کے مطابق ضروری ہے، نہیں، عادل ہو، صاحب شرع ہو، پھر حاکم کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں، تدخلوا جنت ربکم، جب تم یہ سارے کام کر لو گے، نماز پڑھ لو گے، زکوٰۃ دے دو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، اور الامر جو ہے ان کی اطاعت کرو گے، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اپنے رب کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی علی عبادہ، رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، بولیے کتنی نمازیں، 5 نمازیں فرض۔ فرمایا من احسن وضوءہن، جس بندے نے ان 5 نمازوں کے لیے بہترین طریقے سے وضو کیا، بہترین طریقے سے وضو کر کے، وصلاہن لوقتہن، اور ان کو ان کے وقت پہ پڑھا، بہترین طریقے سے وضو کیا اور ان کو کیا کیا، وقت پہ پڑھا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، اور ان کے رکوع اور سجود کو پورا کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پوری دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ بولیے کیا فرمایا، پہلے 5 نمازیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے بہترین طریقے سے وضو کیا اور ان کو نماز کو وقت پر پڑھا اور رکوع کو اور سجود کو پورا کیا، فرمایا کان لہو علی اللہ عہد ان یغفر لہو، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں اس بندے کے لیے رب ذوالجلال کی ذات پر یہ عہد ہے،
یہ وعدہ ہے، کس بات کا وعدہ جی؟ این یغفر لہ، کہ وہ ضرور بے ضرور اپنے بندے کو معاف فرما دے گا۔ یہ بندے کا اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ عہد ہے کہ جو بہترین طریقے سے وضو کرے، پھر وقت پہ نماز پڑھے، رکوع کو پورا کرے، سجدے کو پورا کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس بندے کا رب ذوالجلال کی ذات پر عہد ہے کہ وہ ضرور بے ضرور اسے کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ لیکن وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ۔ لیکن جو بندہ بہترین طریقے سے وضو بھی نہ کرے، رکوع اور سجود مکمل بھی نہ کرے، تو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز بھی ادا نہ کرے، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں اس بندے کی طرف سے رب ذوالجلال کی ذات پر کوئی عہد نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو کیا دے؟ عذاب دے، پھر اس بندے کا کوئی عہد شاید نہیں ہے۔ کس کا عہد ہے؟ جو نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرے گا، اس بندے کا رب ذوالجلال کے لیے کیا ہے؟ عہد ہے کہ رب ذوالجلال اس اپنے بندے کو کیا کر دیں گے؟ ضرور بے ضرور معاف۔ آج کی آخری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں نقل کیا۔ ایک بندہ مومن جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والبرق یتعافت۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم سرما میں، جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، پتے گر رہے ہوتے ہیں درختوں کے، اس وقت میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر کو نکلے۔ بولیے کس طرف نکلے؟ سیر کو نکلے۔ فاخذ بغصنین من شجرۃ، تو ایک درخت میں سے میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا۔ حضرت ابو ذر حدیث پاک کے راوی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کو نکلے، سردیوں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے، 2 ٹہنیوں کو لیا، فرمایا قال فجعل ذلك الورق يتحافظ، تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 ٹہنیوں کو پکڑا، پتے چونکہ پہلے خشک ہو چکے تھے تو وہ خوب جھڑنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پتے خوب جھڑے۔ قال فقال، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، قال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کیا کہا؟ بولیے بلا، لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یوں ہی عرض کیا کرتے تھے، لبیک یا رسول اللہ، کیا بولو کیا کہتے تھے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ قال، میرے کملی والے آقا نے فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت هذا الورق عن هذه الشجر۔ فرمایا اے ابو ذر، جب بندہ مومن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے پوری محبت سے جب نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس بندے کے جسم سے گناہ یوں ہی جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ جیسے میں نے دونوں ٹہنیوں کو پکڑا اور اس کے پتے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھایا۔ اے ابو ذر، جس طرح میں نے ٹہنی کو پکڑا اور پکڑتے ہی اس کے پتے جھڑنے لگے، فرمایا اس طرح بندہ مومن جب اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، شرک اصغر نہ ہو، لوگوں کو دکھانا، ریاکاری کرنا، یہ شرک اصغر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، فرمایا یوں ہی اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ تو دعا گو ہوں کہ کریم پروردگار عالم ہمیں اپنی ذات کے لیے پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم نماز کے لیے آئیں اور واپس جائیں تو پورے کے پورے وجود کے ہمارے گناہ جھڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔